بلکہ خود اپنے انسان کا جسم جو اس کے اندر ہی جھگڑا ہو جائے گا کہ انسان کے ہاتھ اور انسان کی روح کا جھگڑا ہوگا. ہاتھ کہیں گے ہم نے تو چوری نہیں کی، اس نے کروائی ہے. وہ روح کہے گی میں کر ہی نہیں سکتی تھی چوری، انہوں نے خود کی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ جھگڑیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال پھر رب ذوالجلال ہے، وہ ان دونوں کو مہلت دے کر بات کرنے کی مبہوت بھی کرے گا، چپ بھی کرائے گا. دونوں لاجواب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جب روح سب کچھ جسم پہ ڈالے گی، جسم سب کچھ روح پہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم مجھے ایک بات کا جواب دو. ایک شخص تھا اپاہج، چل نہیں سکتا تھا، اور دوسرا تھا اندھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، چل پھر صحیح سکتا تھا. ان دونوں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ ہم نے فلاں شخص کے باغ سے پھل توڑنا ہے. بدی پر دونوں کا اتحاد ہو گیا. تو جو اپاہج تھا اس کی آنکھیں صحیح تھیں، اور جو دوسرا تھا نابینا اس کا بدن صحیح تھا، نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو نابینے نے اپاہج سے کہا کہ تم میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ اور اوپر سے پھل توڑو، کہ ویسے تو تم اوپر پہنچ نہیں سکتے، قد میرا استعمال کرو، آنکھیں اپنی استعمال کرو، اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس لیے میں پھل توڑ نہیں سکتا. تو رب ذوالجلال پوچھے گا اس روح اور جسم سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ایک دوسرے پر بوجھ ڈال رہے ہیں سارا وزن. اللہ پوچھے گا جب ان دونوں نے مل کر اتحاد کر کے کسی کا پھل توڑا، اپاہج جو ہے وہ صحیح سلامت جسم والے کے کندھوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں، اس کی آنکھیں تھیں، اور یہ پھل جب توڑا گیا تو بتاؤ اس میں قصور کس کا تھا؟ تو پھر روح اور جسم دونوں کہیں گے کہ یا اللہ قصور تو دونوں کا ہے، چونکہ دونوں نے مل کے یہ کام کیا، اکیلا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی تم نہ جھگڑو، جو کچھ تم نے کیا اس میں قصور تم دونوں کا ہے، صرف روح کا بھی نہیں اور صرف جسم کا بھی نہیں. تو جسم اور روح سال ہا سال اکٹھے رہتے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے ان کی دوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر پارٹنر ہیں اللہ کے دربار میں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا اپنے معاملات میں شمار نہیں کیے جا سکتے. ان کو وہاں پہ اکٹھا ہو کر ساری کاروائی کا حصہ بننا پڑتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ، دنیا میں رہتے ہوئے مومن کی مثال یوں ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. یعنی ایک تو ولادت سے پہلے شکم مادر میں وقت گزار آیا ہے، اب یہ دوبارہ دنیا مومن کے لیے یوں ہی ہے جیسے شکم مادر ہے، اگرچہ 80 سال دنیا میں رہے، صدی رہے، یہ اس کا وہ دورانیہ گزر رہا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہے. کافر ایسے نہیں، یہ مومن کی جو روح ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ، جس طرح جنین جو ما فی الرحم ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایسے ہی مومن بندہ دنیا میں اس کی کیفیت ہوتی ہے. اذا خرج من بطنها بکا، جو شکم مادر میں ہے جب شکم مادر سے باہر نکلتا ہے یعنی اس کی ولادت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اذا خرج من بطنها بکا علی مخرجہ، رونا اس کا کیوں ہے؟ یعنی وہ اپنے طور پر ایک طرح کا احتجاج کر رہا ہے کہ مجھے کیوں یہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے، میری یہاں موج تھی، میں یہاں اندھیرے میں بغیر کسی مشقت کے کھا پی لیتا تھا، ماں کے طرف سے مجھے خوراک مل رہی تھی،
اور اب مجھے یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے بحر کی طرف. یہ اگرچہ اس کو ہوش حواس اس طرح کے نہیں، لیکن وہ حالت بدلنے پر وہ روتا ہے، اور وہ خوش نہیں نکلنے پر. وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہیں رکھا جائے، مگر وہیں رکھا نہیں جا سکتا، اسے وہاں سے نکلنا ضرور ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو روتا ہے، حتی اذا رأى الضوء، یہاں تک کہ جب روشنی دیکھ لیتا ہے بحر تو پھر لم يحب ان يرجع الى مکانی، اب واپس نہیں جانا چاہتا شکم مادر میں، اب بحر ہی خوش ہو گیا ہے، اور پھر مزید آگے خوش ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جب پہلے دم بحر آیا، ابھی روشنی نہیں دیکھی تھی تو رو رہا تھا، اور جو ہی روشنی دیکھی اور باہر کے معاملات دیکھے تو اب اگر اسے کوئی کہے یا واپس کرنا چاہے تو اسے پسند نہیں کہ اسے واپس کیا جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ مومن کی جو زندگی ہے، اگرچہ وہ مومن مالدار ہو یا نادار ہو، مالدار ہونے کی صورت میں اس کا دل زیادہ دنیا سے لگا ہوا ہے کہ اس کے مربے ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس کا دنیا سے بڑا پیار ہے. یہ مومن ہو یا نادار سا مومن ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک یہ آخرت والی منزل دیکھ نہیں لیتا اس کا دل بڑا لگا ہوا ہے، اور یوں لگا ہوا ہے جس طرح کہ بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، مگر وہ بچہ جب باہر آ کے روشنی دیکھتا ہے تو پھر واپس نہیں جانا چاہتا. ایسے ہی یہ روح جو مومن جسم میں رہی ہے، یہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اسے فوت ہونے سے روشنی ملتی ہے. یعنی پہلے زندگی یوں گزار رہا جیسے شکم مادر میں گزار رہا. تو جس طرح وہ بچہ جو شکم مادر میں تھا، اس کو جب باہر منتقل کیا جانے لگا تو وہ رو پڑا، لیکن جب اس نے روشنی دیکھی تو پھر کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا. ایسے ہی دنیا کی ساری زندگی میں جو مومن ہے یہ یوں ہی جیسے شکم مادر میں ہے. ایک مرحلہ جب آتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے نکالا جا رہا ہوتا، پھر پریشان تو ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے میں تو واپس نہیں جاؤں گا، اب میری موج ہے، میں تو ادھر ہی رہوں گا. یعنی وہ برزخ کی طرف جو اس کو آگے نظر آتا ہے ایمان کی وجہ سے، نور درجہ بدرجہ، تو پھر وہ واپسی نہیں چاہتا، بلکہ آگے اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے.